السلام علیکم ناظرین کرام، دین حق اکیڈمی یوٹیوب چینل پر آپ کا استقبال ہے۔ نورانی قاعدے کا آج کا ہمارا سبق ہے تختی نمبر 2، مرکبات۔ مرکبات کس کو کہتے ہیں؟ مرکبات یہ مرکب کا پلورل یعنی مرکب کی جمع ہے، اور مرکب کہتے ہیں ایسا لفظ جس میں ایک سے زائد حروف ملے ہوئے ہو۔ ملے جلے حرفوں کو مرکب کہتے ہیں، اور الگ الگ حروف کو مفرد کہتے ہیں۔ دیکھیں ناظرین، یہ ایک اکیلا حرف ہے، اس کو ہم مفرد کہیں گے۔ الف، یہ ہے لام، یہ ایک اکیلا حرف ہے، اس کو بھی ہم مفرد کہیں گے۔ اگر ان دونوں کو ایک ساتھ ملا کر کے ایک لفظ اور ایک ورڈ بنا دیا گیا تو اس کو کہیں گے مرکب۔ دیکھیے ناظرین، اس میں 2 حرف ہے، ایک لام اور ایک الف، تو یہ مرکب ہے۔ یہ مفرد کہلاتے ہیں اور یہ مرکب کہلاتے ہیں۔ ناظرین کرام، پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکلیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا، یعنی اس سبق کے اندر، اس لیسن کے اندر ہم نے بتایا تھا کہ ایک لفظ کے اندر حروف کی شکل کیسی ہوتی ہے، یعنی جب ایک لفظ حروف سے مل کر بنتا ہے تو اس لفظ کے اندر حروف کی کیسی کیسی شکلیں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے دوستو، اگر آپ نے وہ ویڈیو نہ دیکھی ہو تو آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کا لنک ہم اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے، آپ وہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اگر چاہے تو پلے لسٹ میں جا کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اگر چاہے تو یوٹیوب چینل پر جا کر بھی اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ وہ ویڈیو بڑی امپورٹنٹ اور بڑی اہم ہے۔ اگر اس ویڈیو کو ہم نے نہ دیکھا ہو تو پھر آگے مرکبات تختی نمبر 2 مرکبات کا یہ والا سبق ہم کو سمجھنا مشکل ہو جائے گا۔ اس سبق کو سمجھنا اسی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس لیے آپ پہلے وہ ویڈیو دیکھیے، اس کے بعد اس سبق کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ چلیے دوستو، آج کا ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اور ہمارے اسباق اچھے لگتے ہو، پسند آتے ہو، تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کیجئے، اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کے پاس جلد پہنچ جائے۔ چلیے دوستو، ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 2، مرکبات۔ ملے جلے حرفوں کو مرکبات کہتے ہیں۔ الف، لام، لام الف، جیم الف، لام الف، میم الف، لام الف، با الف، لام الف، لام جیم، لام الف، لام با، لام الف، با لام با، کاف، 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 کاف با، کاف تا، کاف الف، کاف الف، با کاف تا، تا کاف سا، با تا سا، نون یا، با الف، تا الف، سا الف، نون الف، یا الف، با سین، یا سین،
نون سین تا سین سا سین سا جیم تا حاء نون خا یا حاء با جیم با میم یا میم نون میم تا میم سا میم با یا نون یا تا یا سا یا نون با لام تا نون لام با یا لام یا تا لام سا لام نون با نون نون تا یا نون یا تا نون سا نون یا نون۔ ناظرین کرام، ہمارا آج تک کا سبق یہیں تک ہونے والا ہے۔ اب تک ہم نے اس کو ریڈنگ کیا ہے اور حروف کو ادائیگی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کی ہے، پرننسیشن کو اچھی طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ ناظرین کرام، قرآن شریف کو اچھے پرننسیشن کے ساتھ اور اچھے تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، تبھی قرآن پاک کو پڑھنے کا ثواب مکمل طور پر ملتا ہے۔ اس لیے جس طریقے سے میں نے پڑھ کر کے آپ کو سنایا ہے، اسی طریقے سے آپ تلفظ کی اور الفاظ کی اچھی طریقے سے حروف کی ادائیگی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ بار بار ویڈیو کو دیکھیے اور بار بار پریکٹس کرنے کی کوشش کیجیے۔ باقی ہم اس کو اور تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں پر تھوڑا غور کیجیے، یہ ہے مرکبات میں سے، کیونکہ اس میں دو حرف ہے، ایک لام ہے اور ایک الف ہے۔ اس میں آپ غور کیجئے کہ لام کی شکل کون سی ہے اور الف کی شکل کون سی ہے، کیونکہ پچھلے سبق کے اندر ہم نے الف کی دو شکلیں پڑھی تھی، ان میں سے یہ کون سی شکل ہے۔ اسی طریقے سے لام کی بھی ہم نے دو شکل پڑھی تھی کہ لام دو شکل کا ہوتا ہے، تو یہ کون سی شکل والا ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین کرام، آگے جیم الف، یہ بھی دو حروف ہے، جیم اور الف۔ اس میں جیم کی شکل یہاں پر یہ موجود ہے، یہاں تک یہ جیم ہے اور اس کے اوپر یہ الف ہے۔ اس میں بھی غور کرنا چاہیے کہ الف کی کون سی شکل ہے۔ یہ لام الف ہے، اس میں بھی غور کرنا چاہیے کہ لام کی دو شکلوں میں سے کون سی شکل ہے اور الف کی دو شکلوں میں سے کون سی شکل ہے۔ ناظرین کرام، یہاں پر میم اور الف دو حرف ملے ہوئے ہیں، میم کی دو شکلوں میں سے کون سی شکل ہے اور الف کی دو شکلوں میں سے کون سی شکل ہے۔ اسی طریقے سے لام الف دو حروف ہیں ملے ہوئے، کون کون سی شکل کے ہیں۔ با الف، با کی دو شکلیں ہیں، ان میں سے با کون سی شکل کا ہے اور الف کی دو شکلیں ہیں، اس میں سے کون سی شکل کا ہے۔ لام الف یہ ہو چکا۔ لام جیم، لام کی دو شکلوں میں سے کون سی شکل کا لام ہے، اور جیم اس کی ایک ہی شکل ہے اور یہ اسی طرح کا ہوتا ہے۔ لام الف، اس میں بھی دو شکلیں ہیں۔ لام با، لام کی دو شکلیں ہیں، ان میں سے لام کون سی شکل کا ہے اور با یہ کون سی شکل کا ہے۔ لام الف، اس میں بھی دو حروف ہیں، لام اور الف کون کون سی شکل کے ہیں، اس کی پہچان کیجیے۔ با لام با، اس میں با کی دو شکلیں ہوتی ہے، یہ کون سی شکل کا ہے، اس کی پہچان کیجیے۔ لام کی دو شکلیں ہوتی ہیں، یہ کون سی شکل کا ہے، اس کی بھی پہچان کیجیے۔ یہ با
کون سی شکل کا ہے اس کی پہچان کیجیے۔ ناظرین کرام کاف کی 3 شکلیں ہوتی ہے، دیکھیے ایک تو کاف یہ ہو گیا، ایک شکل اس کی یہ ہو گئی، ایک شکل اس کی یہ ہو گئی۔ دیکھیے ناظرین کاف با، اس میں کاف کون سی شکل کا ہے؟ اس شکل کا ہے، دیکھ لیجئے یہ بھی کاف ہے اور یہ ہے تا۔ یہاں پر کاف کے اوپر جو یہ بنا ہوا ہے سانپ کی طرح، اس کو ہم مرگت بولتے ہیں، مرگت، اور یہ کاف کے اوپر بنایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، اس کی بھی پہچان کرنے کی کوشش کیجیے۔ یہ ہے کاف اور الف، کاف کس شکل کا ہے اور الف کس شکل کا ہے اس کی بھی پہچان کیجیے۔ کاف الف، یہ بھی کاف اور الف ہے، کاف کس شکل کا ہے اور الف کس شکل کا ہے اس کی بھی پہچان کیجیے۔ با کاف تا، با کون سی شکل کا ہے اور کاف یہ کون سی شکل کا ہے؟ ناظرین یہ اس والی شکل کا ہے، اسی کے اوپر یہ مرکز بنا ہوا ہے اور یہاں پر بھی اس کے اوپر مرکز بنا ہوا ہے۔ تا کاف سا، تا کس شکل کا ہے اور کاف کس شکل کا ہے، سا کس شکل کا ہے، اس کی بھی پہچان کرنے کی کوشش کیجیے۔ چلیے ناظرین آگے چلتے ہیں۔ با تا سا نون یا، با الف میں با کی کون سی شکل ہے، تا کی کون سی شکل ہے؟ تا الف، اس کی بھی پہچان کیجیے۔ سا الف، نون الف، یا الف، ان سب کی پہچان کیجیے۔ با سین، با کی پہچان کیجیے، با کون سی شکل کا ہے؟ یا سین، یا کی پہچان کیجیے، یا کس شکل کا ہے؟ نون سین، نون کی پہچان کیجیے، نون کس شکل کا ہے؟ تا سین، تا کی پہچان کیجیے۔ سا سین، سا کی پہچان کیجیے۔ سا جیم، سا کی اور جیم کی پہچان کیجیے۔ تا ہا، تا کی پہچان کیجیے اور ہا کی پہچان کیجیے۔ ناظرین اس میں ایک غور کرنے والی بات یہ ہے کہ حروف کے نیچے اور اوپر یہ جو نقطے لگے ہوئے ہیں ان کی پہچان کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ کس حرف کے اوپر کتنے نقطے ہوتے ہیں۔ اگر ہماری یہ سمجھ میں نہ آئے تو ہم کو معلوم نہیں ہوگا کہ یہ حرف کون سا ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین آگے چلتے ہیں۔ نون خا، نون کی پہچان کیجئے، نون کس شکل کا ہے؟ یا ہا، یا کی پہچان کیجئے، کس شکل کا ہے؟ با جیم، با کی پہچان کیجئے۔ با میم، دونوں کی پہچان کیجئے، کس کس شکل کے ہیں؟ یا میم، یا کی پہچان کیجئے اور میم کی بھی پہچان کیجئے۔ نون میم، نون کی پہچان کیجئے اور میم کی بھی پہچان کیجئے۔ تا میم، سا میم، با یا، نون یا، تا یا، سا یا، ان میں بھی پہچان کیجئے۔ نون با لام، اس میں نون کی اور با کی پہچان کیجئے کہ کس شکل کے ہیں۔ تا نون لام، اس میں بھی تا اور نون کی پہچان کیجئے۔ با یا لام، اس میں با اور یا کی پہچان کیجئے۔ یا تا لام، اس میں یا اور تا کی پہچان کیجئے۔ سا لام، اس میں سا کی پہچان کیجئے۔ نون با نون، اس میں نون کی اور با کی پہچان کیجئے۔ با نون نون، اس میں با کی اور نون کی پہچان کیجئے۔ تا یا نون، اس میں تا کی اور یا کی پہچان کیجئے۔ یا تا نون، سا نون، نون یا نون۔ ناظرین کرام یہ پہچان ہم کو کیسے ہوگی؟ ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ پچھلی سبق کے اندر، پچھلی ویڈیو میں یہ پہچان اور یہ شکلیں دی ہوئی ہے اور اس کو اسی چیز کو سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا کہ حروف کی الگ الگ پہچان کیسی کیسی ہوتی ہے کہ جب ان سے ملا کر لفظ بنایا جاتا ہے تو لفظ کے اندر وہ کس شکل کے ہو جاتے ہیں، ورڈ کے اندر کس فارم کے ہو جاتے ہیں، وہ پہچان کرنا نہایت ضروری ہے۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہ دیکھی ہو تو ہم پھر کہتے ہیں کہ آپ ایک مرتبہ اس ویڈیو کو دیکھیے اور اس کے بعد
اس سبق کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اگر آپ کو پہچان نہ ہوئی تو پھر آپ کو سبق سمجھنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے آج کا سبق ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور اگلی ویڈیو انشاءاللہ اپلوڈ کی جائے گی مرکبات کے بارے میں ہی، تختی نمبر 2 کے بارے میں۔ یہ تختی نمبر 2 کا پہلا سبق تھا، تختی نمبر 2 کا دوسرا سبق انشاءاللہ آئندہ آنے والا ہے۔ ہماری ویڈیوز اگر آپ کو اچھی لگتی ہو، ہمارا سبق اگر آپ کو اچھا لگتا ہو تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیوز کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کیجئے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو کوئی چیز پوچھنا ہو، کوئی سوال، کوئی کوشچن آپ کے ذہن میں ہو اور آپ پوچھنا چاہتے ہو تو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اور ہر ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہمارا واٹس ایپ لنک اور واٹس ایپ نمبر موجود ہے۔ آپ وہاں پر کلک کر کے ہم سے واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔